بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو پوری دنیا میں اسلام دشمنی کے اندر بہت سارے فرقے موجود ہیں، لیکن افسوس اور دکھ کا مقام یہ ہے کہ اسلام دشمنی کے اندر جتنا شیعہ اور روافض انتہا کو گئے ہیں کوئی بھی نہیں گیا۔ اور آج کل تو میڈیا کا دور ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، میڈیا موجود ہے، تو آج روافض انتہا کو پہنچے کھڑے ہیں۔ ان کی ایک فیکچول ہسٹری کے نام سے ایک انہوں نے اپنا بنایا ہے، پیج بنایا ہے، اور اس میں وہ دجل و فریب ہے جس کو آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ اور صحابہ کرام پر حملے، اور اس کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی پر حملے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملے، اور ان پر آپ ذرا غور کریں گے، سوچیں گے تو شیعہ کبھی بھی کوئی تعمیری بیان نہیں کرے گا۔ مثلا نماز کے فضائل، روزے کے فضائل، حج کے فضائل، زکوٰۃ کے فضائل، قرآن مجید پڑھنے کے فضائل، درود شریف کے فضائل، جہاد کے فضائل، خدمت خلق کے فضائل، والدین کی خدمت کے فضائل، شکر کے فضائل، صبر کے فضائل، کوئی بیان نہیں کرتا، کوئی بیان نہیں ملے گا ان کا، اللہ ماشاء اللہ کسی نے کوئی غلطی سے کر لیا ہو۔ ان کا سارا ہدف یہ ہے کہ ہم نے صحابہ کرام کو کیسے سب و شتم کا نشانہ بنانا اور قرآن و سنت پر کیسے حملے کرنے ہیں، یہ سارے کا سارا ان کا خلاصہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پہلے سورہ بقرہ میں متقین کا ذکر فرمایا، پھر کفار اور پھر منافقین کا ذکر فرمایا، جن کا مقصد صرف اور صرف دھوکہ اور فریب تھا، اور جن کا مقصد فساد تھا، فسادی تھے۔ تو یہ لوگ بھی فسادی ہیں، اور یہ میرے پاس ساری ان کی کتابیں موجود ہیں، اور بھی کتابیں موجود ہیں۔ جتنا اسلام دشمنی کی انتہا پر یہ لوگ گئے ہیں، اس میں کوئی بھی نہیں گیا۔ لیکن آج افسوس اور دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ آج یہ میڈیا پر آ کر مختلف طریقوں سے اسلامی تعلیمات پر حملہ آور ہو رہے ہیں، خلفائے راشدین پر حملہ آور ہو رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر حملہ آور ہو رہے ہیں، جس کو وقتاً فوقتاً میں بیان بھی کرتا رہتا ہوں۔ آج صبح اچانک ایک ذاکر کی ایک چھوٹا سا کلپ ملا، اور وہ اس میں جھوٹ کی انتہا کر رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری جو سیاح ان کی ارباں ہیں، یہ سیاح ارباں نہیں ہے، یہ سارے جھوٹ کا پرندہ ہے۔ میں ان کو مناظرے مباہلے کا چیلنج دے چکا ہوں کئی بار کہ تمہاری یہ جو سیاح ارباں کہلاتی ہیں سیاہ ستہ کے مقابلے میں، یہ سب جھوٹ کا پرندہ ہے۔ حضرت جعفر صادق کی طرف یہ من گھڑت روایتیں ہیں، اور کبھی میری گزارش ہے علماء اہل سنت سے کہ ان کتابوں کو لے کر پڑھیں بھی اور دیکھیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو منسوب ہے ہی نہیں، یا جعفر صادق تک چلتی ہیں، ان کے والد تک چلتی ہیں۔ اور ایسے ہی ایک صبح جو کلپ ملے تو بڑا دکھ ہوا کہ کیا یہ اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ ایک جو ہے ذاکر کا ذرا پہلے آپ بیان سن لیں، اور تھوڑا سا وہ بیان سنیں، اور اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ بات آگے کرتا ہوں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ من کالا یا علی مرتن واحدہ، جب کوئی آدمی ایک مرتبہ کہے گا یا علی، مرتن واحدہ، ایک مرتبہ، چھٹا امام، صادق امام، زمانے کی حجت امام، بحار الانوار، جلد 38، اس میں حدیث ہے۔ مولا فرماتے ہیں جب کوئی آدمی ایک مرتبہ کہتا ہے نا یا علی، فثوابہ کا ثواب، اس کا ثواب کتنا ہے؟ چھٹا امام فرماتے ہیں 16,000 قراءۃ من للقرآن الذی اختمہ، کہ میں صادق یعنی 16,000 قراءۃ للقرآن الذی اختمہ، میں صادق اگر 16,000 مرتبہ اس قرآن کو بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک ختم کروں، 16,000 مرتبہ، میری طرف دیکھیں 16,000 مرتبہ اس قرآن کی تلاوت کروں، اس کا ثواب اکٹھا جب کریں تو مولا فرماتے ہیں میرے دادے کا موالی جب اخلاص
इखलास से एक मरतबा कहेगा या अली, मेरे सादिक का 16,000 मरतबा पढ़ा हुआ कुरान उसके नामा माल में चला जाएगा। अब ये झूठी रिवायत है। मैं चैलेंज करता हूँ, मजमुअल बहार के हवाले से जो रिवायत पेश की है, ये सारी झूठी रिवायतें हैं। सारा झूठ का पलंदा है शियत, राफजियत झूठ का पलंदा है और कुछ भी नहीं। ये मजहब नहीं है, ये इस्लाम दुश्मनी है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, हज़रत जाफर सादिक की तरफ झूठी रिवायत मंसूब है। जाफर सादिक ये कह ही नहीं सकते। ये जो इमामत का इन्होंने अपनी तरफ से एक मनसब भरा है, इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है इसका, इमामत का, कि ये छठे इमाम कह रहे हैं। कुरान ने तो जो सारा बयान किया है, अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा बयान की है। और पहली बात यह है कि या अली कहना ये शिर्क है। या अली कहना शिर्क है, जैसे या मोहम्मद कहना शिर्क है, या अली भी कहना शिर्क है। या अल्लाह, एक अल्लाह ताला को पुकारा जाएगा जो गायब। हाँ, सामने कोई मौजूद हो तो उसको कहा जाता है ए फलां, और बात है। लेकिन हासिल नासिर हर जगह मौजूद, हर जगह मौजूद अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात गिरामी है। इससे या अली का ये कहना ये शिरकिया बात है, शिरक है। और उसको दर्जा क्या दे रहे हैं? जाफर सादिक फरमाते मजमुअल बहार के अंदर रिवायत हदीस बना रहे हैं, झूठी रिवायत। मैं मुनाज़े मुबाइले का चैलेंज देता हूँ, पूरी शियत को देता हूँ। झूठ है, तचल है, फरेब है, और ये सारा मजहब दजल और फरेब के अलावा कुछ भी नहीं है। इस्लाम दुश्मनी के अलावा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ कहा जा रहा है जी, जाफर सादिक ने यह फरमाया कि अगर एक मरतबा या अली कह दे ना कोई, तो 16,000 मरतबा मैं कुरान खुद पढ़ूँ, अगर जाफर सादिक पढ़ें तो जो उसका सवाब है वो ये या अली का सवाब है। वाह वाह, सारे शिया करेंगे नमाजों की ज़रूरत क्या है? कुरान पहले ये नहीं पढ़ते, अक्सर शिया ज़ाकिर कुरान गलत पढ़ते हैं। अब कुछ कुछ आए हुए हैं ईरान के अंदर सिखा रहे हैं बालों को, वरना अक्सरियत का आलिया कुरान गलत पढ़ते हैं। तरावी ये नहीं पढ़ते, कुरान के हाफिज ये नहीं बनते। रही सही कसर जब पूरी हो गई है कि या अली एक मरतबा कह दो तो 16,000 मरतबा जो कुरान हज़रत जाफर सादिक पढ़े उसका सवाल मिलता है। सारा तचल है, सारा धोखा है, फरेब है। मैं अमीन शहीदी को, शहनशाह नकवी को, साजिद नकवी को, सारे के इनके बड़े जितने भी हैं, ईरान के हों पाकिस्तान के, उनको मुबाहिले का चैलेंज देता हूँ। कहता हूँ ये रिवायत झूठी रिवायत है, और ये सारा तुम्हारे स्याह, मैं तो स्याह अरबा को तुम्हारी झूठा कहता हूँ कि झूठ और दजल के अलावा कुछ भी नहीं है। और ये उसमें से एक ये भी है। इनका मकसद क्या है? इस्लामी तालीमात पर हमला करना। इसलिए देखिए इनके यहाँ कभी दाढ़ी के फ़ज़ाइल बयान नहीं करेंगे, कभी पगड़ी के फ़ज़ाइल बयान नहीं करेंगे, कभी ज़िक्र के फ़ज़ाइल बयान नहीं करेंगे, कभी जिहाद के फ़ज़ाइल बयान नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं कि सारे प्रोग्राम देखें, खुलफ़ाए राशिदीन पर हमला, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों पर हमला, और बड़े झूठ के साथ। देखिए हम तो सहाबा कराम को मानते हैं, हम तो बिल्कुल मानते हैं, लेकिन सहाबी की तारीफ़ अपनी हर एक की अपनी है। जो अहले बैत के साथ चले और अहले बैत से बिला वजह दुश्मनियाँ साबित करते हैं, हज़रत अबू बकर अलैहि कोई दुश्मन नहीं थी, वो सब एक थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनके पीछे नमाज़ें पढ़ते रहे 24-25 साल, तीनों खुलफा के पीछे, तो सारे के सारे एक थे। लेकिन इनका मकसद क्या है कि इनके दरमियान दुश्मनियाँ साबित करना है। और सहाबा इकराम ने जो अजीम कुर्बानियाँ दी ग़ज़वा बदर में, ग़ज़वा बदर की कुर्बानियों को शिया बयान नहीं करेगा, ग़ज़वा उहद की कुर्बानियों को शिया बयान नहीं करेगा, मर जाएगा, नहीं करेगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसी कुर्बानियाँ दी। ग़ज़वा खंदक में पेट पर पत्थर बांध कर सहाबा इकराम ने जो कुर्बानियाँ दी, पेट पर पत्थर बांध कर, उस वक्त शिया कहाँ थे? मुझे बताओ, कहाँ थे शिया? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा थे, 3,000 सहाबा, वो कौन थे? ग़ज़वा खंदक को क्यों नहीं बयान करता? ग़ज़वा तबूक को क्यों नहीं बयान करते? और ताइफ के जो है की तरफ निकले, उसको क्यों नहीं बयान करते? कोई बयान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सहाबा इकराम पर हमले करते हैं। आजकल बहुत सारी इनकी फैक्चुअल हिस्ट्री के नाम से चल रहा है, उनके उन्वान ही देख रहे, वही काफ़ी है। उन्वान, अंदर तो जो बकवास है वो तो बहुत ज़्यादा है।
اس لیے میری گزارش ہے، التماس و التجا، اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس مسئلے کا وہی حل ہے جو افغانستان میں طالبان نے کیا کہ جہاد کیا، اور جہاد کر کے امریکہ اور اس کے ایجنٹوں کا علاج کیا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ان قریب وہاں اسلامی نظام نافذ ہوگا۔ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کے اندر ایک ہی علاج ہے کہ آپ قرآن و سنت کو نافذ کرنے کے لیے ہم سب کھڑے ہو جائیں اور قرآن و سنت کو نافذ کریں، اور تمام ان چیزوں کو جو اسلام دشمنی پر مشتمل ہے انہیں سب ختم کریں۔ یہ علی مدد کا نعرہ ناجائز اور حرام ہے۔ یہ خلیفہ کہتے ہیں دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں، اپنے مسلک کو چھیڑو نہیں، کیا اپنی طرف سے بنایا؟ اور چھیڑتے سب سے زیادہ یہی ہیں، یہ جو خلیفۃ بلا فصل کی اذان دیتے ہیں، اشہد ان علی ولی اللہ رسول اللہ خلیفۃ بلا۔ اچھا بتاؤ، ہماری اذان میں کون سی ایسی چیز ہے جو شیعوں کو اذیت دیتی ہے؟ بتاؤ، ہماری اذان میں کون سی ایسی چیز ہے جو شیعوں کو اذیت دیتی ہے؟ وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی ایک ہی ہے۔ اضافہ ان لوگوں نے کیا ہے جو ہمیں اذیت دیتی ہے خلیفۃ بلا فصل کا نعرہ لگا کر، تو اذیت تو آپ ہمیں دے رہے ہیں۔ ہم نے کون سا ایسا کام کیا جو آپ کو اذیت ہو رہی ہے؟ ہم تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مانتے ہیں، مجھ جیسے کروڑوں عبدالعزیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کے خاک نہیں ہو سکتے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھ جیسے کروڑوں عبدالعزیز ان کے پاؤں کے خاک نہیں ہو سکتے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھ جیسے کروڑوں عبدالعزیز ان کی پاؤں کے خاک نہیں ہو سکتے۔ ہم تو سارے اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، تم نہیں مانتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نہیں مانتے، ان کی قربانیوں کو نہیں مانتے، ان کے جہادی کارناموں کو نہیں مانتے، انہیں پوری دنیا فتح کر کے قربانیوں کی تاریخ رقم کر، پیٹ پر پتھر باندھ کر جہاد کیا۔ آج کہیں شیعہ جہاد نہیں کرے گا، جہاد سے پہلو تہی کرے گا، صرف بیٹھ کر حضرت ابو بکر صدیق پر احترام۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا فیکچوئل ہسٹری میں کہ جی وہ عشرہ مبشرہ والی حدیث جھوٹ کا پلندہ ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، یہ بوڑھوں کے سرداروں کے یہ بھی جھوٹ ہے، سارا تجل و فریب ان کا ہے، جیسے یہ روایت بیان کی ہے۔ یہ ساری کی ساری کتابیں میں نے رکھی، موقع نہیں ملتا، ہماری مصروفیات اور ہیں ہمارے۔ الحمدللہ ابھی 600 ملازمین، الحمدللہ ہم نے اپنے علاقے میں چھوٹے چھوٹے مکاتب شروع کی جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، ان کا تو یہ سلسلہ ہے ہی نہیں، تو وہاں ہم نے کوئی 40 سے زائد 40-45 مکاتب قائم کیا۔ اب ان اساتذہ بیچارے سال بعد آتے ہیں، 5-5 ہزار، ان کی 6,000 تنخواہ، وہ بھی ہم سے نہیں ہو رہی ہوتی، ہم تو 100 مشکل میں ہوتے ہیں، یہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں۔ آج شیعت ہم پر حملہ آور ہے، اور پھر رونا بھی روتے ہیں، جی ہمارے خلاف کوئی کیس کر رہا ہے، ہمیں جینے نہیں دیے جا رہا، تو بکواسات تو تم کرتے ہو۔ اب یہ پوری کتاب ہے، یہ پوری کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، حسین بن محمد تقی النوری کی ہے، طبرسی کی۔ یہ پوری کتاب کس بارے میں ہے؟ فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب۔ یہ کتاب ہے فصل الخطاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تحریف کے بیان میں، کہ تحریف ہوئی اس میں۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس میں ایک جو ہے وہ جز تبدیل، ایک نقطہ بھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اچھا آپ کے سامنے آئیں گے تو بالکل بڑی پیار کی باتیں کریں۔ تو یہ ساری کی ساری ان کی کتابوں میں، اب یہ اصول کافی ہے، یہ ساری کی ساری کتابیں دجل و فریب سے بھری ہوئی ہیں، اور یہ اسلام دشمنی پر مشتمل۔ تو میری گزارش ہے علماء اہل سنت سے، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل رب کی زمین پر رب کا نظام ہے، اور اس کے بعد ہر اس چیز پر پابندی لگائی جائے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ الحمدللہ افغانستان میں طالبان نے یہی کیا تھا، انشاءاللہ دوبارہ آن قریب ہونے والا ہے، ہمیں پاکستان میں یہی کرنا ہوگا۔ اب یہ کہتے ہیں دوسروں کو چھیڑو نہیں، تو یہ کیا، یہ جو سینہ کو بھی کرتے ہیں، اب تو سینہ کو بھی اور آگے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک پروگرام ہے، حیدر عباس کوئی رضوی ہے کراچی میں، اس کی والدہ فوت ہوئی، وہاں بھی سینہ کو بھی ہو رہی ہے۔ اب تو سینہ کو بھی پہلے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھی نا، اس کے بعد حضرت علی پر شروع ہوئی، اب آگے اوروں پر شروع ہو رہی ہے، اب تو ہر ایک پر شروع ہو رہی ہے۔ حیدر عباس رضوی کی والدہ فوت ہوتی ہیں تو وہاں بھی سینہ کو بھی ہو رہی ہے، تو ہمارے نزدیک سینہ کو بھی ناجائز اور حرام ہے۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام مذاہب میں، یہاں تک کہ یہودی عیسائی بھی سینہ کو بھی نہیں کرتا، ایک سکھ بھی نہیں کرتا،
ایک ہندو بھی نہیں کرتا، وہ بھی سمجھتا ہے صبر کرنا چاہیے، یہ عقل و دانش بتاتی ہے، کوئی جانور کوئی نہیں کرتا۔ اور یہ جانوروں سے بدتر مخلوق ہیں کچھ جو سینہ کو بھی کرتے ہیں، اور اب ہر جگہ شروع کر رہے ہیں۔ پھر جو ہے وہ زنجیر زنی شروع ہو گئی ہے، اسی کے نماز روزہ حج زکات تو ہے نہیں، پگڑیاں ان میں دیکھے نظر نہیں آتی، داڑیاں نہ شہنشاہ نقوی کی پوری ہے، نہ علامہ امین شہیدی کی پوری ہے، نہ اوروں کی پوری ہے، داڑیاں انہوں نے انگریزوں کی طرح رکھی ہوئی، چھوٹی چھوٹی فرنگیوں کی طرح۔ تو بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام دشمنی کی انتہا پر آئے ہوا، جیسے کہ اس شخص نے کیا کہ جی 16,000 مرتبہ قرآن پڑھنے کے برابر کیا ہے کہ ایک مرتبہ یا علی کہہ دو۔ یہ غلط ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے۔ میں مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں ساری کی ساری شیعہ ذریت کو کہ آئیں مباہلہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔